السلام علیکم، آپ دیکھ رہے پروگرام ایک پیج اور میں ہوں فروا وحید۔ ناظرین، ایک کے بعد ایک احتجاج اور انقلاب کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی کال، مگر گزشتہ 2 برسوں میں کوئی ایک احتجاج کامیاب نہیں ہوا اور کوئی حکمت عملی کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ 20 سپٹمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں اذانیں دے کر احتجاج کرنا تھا، مگر اس احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین خود پیچھے ہٹ گئے اور کچھ ڈٹے رہے، مگر اوورآل 20 سپٹمبر احتجاج کی کال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ اب 5 دن بعد 27 سپٹمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی کال دے رکھی ہے، مگر اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی تیاری دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے مستعفی بھی ہو چکی ہے اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ایوان سے بھی مستعفی ہو جائیں اور باہر آ جائیں، مگر دوسری جانب پی ٹی آئی ضمنی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر چکی ہے، لہٰذا پارلیمانی سیاست پاکستان تحریک انصاف ترک کر کے بیٹھ گئی ہے اور شاید تحریک انصاف کا احتجاج پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ مذاکرات اور بات چیت کا کوئی ماحول پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین بنتا دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں تک عدالتی ریلیف کی بات ہے تو خود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو سزا ہونے لگی ہے، تو مطلب سزاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا اور بانی پاکستان تحریک انصاف ابھی سیاسی منظر نامے میں انٹری مارتے دکھائی نہیں دیتے۔ ایک جانب پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتی ہے اور دوسری جانب پارٹی کے اندر موجود گروہ اور دھڑے بندی کا خاتمہ کرنے میں بھی ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف قیادت بذات خود ایک پیج پر نہیں ہے تو حکومت کو ٹف ٹائم کس دے گی؟ کمیٹی سے استعفے کے بعد اگر پارلیمنٹ سے بھی استعفے دے دیے جاتے ہیں اور ضمنی الیکشن بھی نہیں لڑا جاتا تو یہ حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کو کیسے حکومت کے خلاف کامیابی دلا سکے گی؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب اور ساتھ ہی موجود ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب، دونوں کا بہت شکریہ۔ محمد زبیر صاحب، 20 سپٹمبر اور پھر ایک بڑا اہم اعلان کی اذان دی جائے گی، ظاہر ہے کہ اذان سے تو کسی کو پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ اسلامک ٹچ کی یا اسلامی ٹچ کی کیوں ضرورت پڑی پاکستان تحریک انصاف کو؟ جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ٹویٹس بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے تو ویسے اس مشن سے ہی انکار کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس کے کہنے پہ شوشہ چھوڑا گیا، بلکہ شوشہ کا لفظ استعمال کیا باقاعدہ انہوں نے، چلایا گیا اور کس نے یہ شوشہ چھوڑا؟ یہ جس طرح اذان میں اسلامک ٹچ کے تو میں خلاف ہوں بہت، کہ اس کو بیچ میں لے کے آنا، اور اگر لائے ہی تھے تو اس کو ویل کوآرڈینیٹڈ ہونا چاہیے تھا، جیسے پچھلے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو اس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں نظر آتی، ایک سینئر لیڈر کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کچھ اور بات کر رہا ہو، سندھ والے کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہونی ہے اور اس کا کیا اثر مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک احتجاج کر رہے ہیں، ایک پرٹیکولر جلسہ کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، اذانیں دینی ہیں، واٹ ایگزیکٹلی آبجیکٹیو کیا تھا، کیا اچیومنٹ کیا تھی، کیا امپریشن کریٹ کرنا؟ تو مجھے تو فروا فرینکلی اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا۔ نقصان ضرور ہوا کیونکہ ایک پارٹی پہلے ہی نظر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، بکھری ہوئی ہے، کون لیڈ کر رہا ہے، کس قسم کی حکومت پر کیا پریشر پڑنا تھا۔ اگر آپ نے اذانیں دے بھی دی ہیں پورے پاکستان سے تو حکومت بالکل ٹھنڈ، میرے خیال ہے شہباز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے، نیو یارک شاید جانے والے تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا کوئی اثر ہوا ہے۔ اب یہاں اوورسیز میں بھی میں نے دیکھا تھا کچھ، وہ پتہ نہیں یہ صادق بیٹھتی نہیں بیٹھتی، فواد چودھری صاحب شاید تصحیح کر دیں میری، وہ پنجابی میں مثال دیتے ہیں ستے بالدہ منہ چومنا، آپ شاید وہ ریفر کر رہے ہیں۔ جی فواد چودھری صاحب ایکسپلین کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی سائیکی کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ نے بڑا اچھا سے سم اپ کیا کہ ایکچولی واقعی سوال تو یہی ہے فواد چودھری صاحب کہ کیا ہوا، کیا بنا، کس کو کیا فرق پڑا، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے میرے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ پشاور میں جلسہ کریں گے تو پھر باقاعدہ طور پر استعفوں کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ پہلے آپ نے بتایا تھا مرحلہ وار کمیٹی سے بھی استعفیٰ دیے جائیں گے، اب ہم نے دیکھ لیا پہلے قومی اسمبلی پھر سینٹ کی، اب یہ جو 27 کو پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ اب استعفے بھی آئیں گے، اسی جلسے میں اعلان کیا جائے گا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا؟ نہیں، استعفوں کا اعلان تو اب خان صاحب خود ہی کریں گے، ان کے اوپر تو شاید وہ نہیں چھوڑیں گے نا۔ دیکھیں پر وہ ابھی جو باتیں ہیں وہ زبیر صاحب نے جس طرح سے پی ٹی آئی کی بات کہی ہے، سوال تو یہ ہے نا کہ آخر عمران خان
اس وقت جو ہے ان کی حکمت عملی کیا ہے. پی ٹی آئی کو تو دیکھیں کوئی اہمیت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی اہمیت تو تب ہوتی نا جب اس کا کاڈر جو ہے وہ موجود ہوتا. اب تو پی ٹی آئی کا کاڈر نہیں ہے. کاڈر تو پی ٹی آئی کا ہم لوگ تھے نا, یہ شاہ محمود قریشی ہیں, اسد عمر ہیں, عمران اسماعیل ہیں, علی زیدی ہیں, میں ہوں, یہ ہم سب لوگ پی ٹی آئی کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے. اب وہ 9 مئی کے بعد کاڈر تو بنا نہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ جو فل ان دا بلینکس کیے ہیں, یعنی یہ جو سلمان راجہ کو لگا دیا, وقاص کو لگا دیا, گوہر کو لگا دیا, یہ لوگ جو بھی لگائے ہیں ان کی فرینکلی کوئی پولیٹیکل امپورٹنس تو ہے نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو پولیٹیکل سکیم ہے اس میں پارٹی جو ہے اس کی کوئی اہمیت وغیرہ نہیں ہے. عمران خان ڈائریکٹلی لوگوں کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں کہ وہ موقع آئے کہ جب لوگ جو ہیں وہ نکلیں اور وہ خود یہ سارے معاملات جو ہیں پالیٹکس ہے پاکستان کی وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں. عمران خان نے جو اب تک کا ان کا تمام تر جو ایک اگر آپ پرسنالٹی انالیسس کریں, میں چونکہ خان صاحب کے ساتھ بہت میرا وقت گزرا ہے, دیکھیں ہی از سم ون جس کو آپ کہیں نا کہ زور زبردستی سے بات منوا لیں گے وہ بالکل نہیں مانیں گے. اور انہوں نے ثابت کیا, اور میں ان چند لوگوں میں ہوں جن کو پہلے دن سے یہ یقین تھا کہ عمران خان کو جیل بالکل نہیں توڑ سکتی. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر آپ سختیاں کر لیں, آپ جو مرضی کر لیں, وہ اپنے مدعے سے, اپنے سٹانس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے, پہلی بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس سٹانس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ خان صاحب کس کے ذریعے چاہتے ہیں. وہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی, وہ سلمان راجہ یا گوہر وغیرہ کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی, وہ بات چیت کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی. سو دیٹس ویری کلیئر. میرے خیال میں اس وقت جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پالیسی ہے وہ عمران خان کی جو ایک خواہش ہے اس کو وہ بھی اس طرح ہی پورا کر رہے ہیں, بیکاز وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پارٹی نہیں ہونی چاہیے. وہ پی ٹی آئی کو پہلے دیکھیں نا, حکومت نے یا جو لوگ اس وقت حکومت میں تھے انہوں نے 2 بڑی غلطیاں کی ہیں. یہ زبیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے بات تھوڑی سی کی تھی. انہوں نے ایک تو سوچا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے, یہ تو 2 ہفتے نہیں نکالے گا. دوسری بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ پی ٹی آئی کو ایم کے ایم سمجھ لیا کہ ہم سارا کاڈر توڑ دیں گے تو باقی تو پیچھے رہے گا ہی کوئی نہیں. دیکھیں یہ دونوں چیزیں بہت بڑی غلط فہمی تھی. اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کی کوئی حیثیت اہمیت اس طرح ہے نہیں ہے. لوگ ہیں اور عمران خان ہے, اور دوسری طرف پالیٹکس کوئی نہیں ہے, خالی ڈنڈا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈنڈا ہے یہ کتنی دیر اور وزن ہوتا ہے نا, بندہ اٹھا کے بھی تھک جاتا ہے. اب عمران خان تو لانگ ہال کھیلنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی جلدی ہے باہر آنے کی. ان کو مجھے آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنگ ہز ٹائم, لیکن آپ نے چونکہ وہ ایم کیو ایم پاکستان بنانے کا ذکر کیا, فیصل واؤڈا صاحب, محمد زبیر صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے اور ان سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں کیا یہ بن گئی ہے. میں نے پھر ریپیٹ پہ سوال ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ ایم کیو ایم پاکستان کی طرز پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بات کریں, تو انہوں نے کہا ہاں جی میں وہی بات کر رہا ہوں, بن گئی ہے. اب جو حال ویسے ریئلسٹکلی دیکھیں, چلیں ہم ایک سانچہ بناتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ لگ بھی ایسے ہی رہا ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک, ابھی فواد صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے تھرو نہیں ہو سکتی بات, بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ ان کو تو آدھی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا, میڈیا پر آ کر بتاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, ان سے نہیں ہو سکتی. وٹ ڈو یو تھنک, کون سی ایسی اہم شخصیت ہے کہ وہ ایک تو پرسیو کر سکتی ہے, دوسرا یہ کہ خان صاحب کی بہن نے بھی آج ہی بات کی میڈیا سے, تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے نو مور ٹاکس ود اینی بڈی. پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے فواد چودھری نے اچھی طرح سمجھایا تھا, بٹ ایک چیز میں ایٹ لیسٹ پچھلے 1-1.5 سال سے تو میں بالکل کنونسڈ ہوں, اور اب اس میں زیادہ میری پختگی آ گئی ہے کہ جو خان صاحب کا جن سے مقابلہ ہے وہ ایک اس کی نوعیت بہت ڈفرینٹ ہے. وہ کوئی جنرل باجوہ نواز شریف کا لیول کا مقابلہ نہیں ہے, نہ ہی جنرل مشرف نواز شریف یا جنرل مشرف بے نظیر کے لیول کا مقابلہ. یہ بھٹو ضیاء الحق کے لیول کی جنگ ہے جس میں کوئی سپیس اویلیبل نہیں ہے عمران خان کے لیے, بالکل بھی کوئی سپیس اویلیبل نہیں ہے. سو بات چیت آپ ضرور کر لیں, سیاسی جماعتوں سے کر لیں, حکومت سے کر لیں, جس سے بھی کر لیں,
عمران خان کو کوئی اسپیس نہیں ملے گی. اور کیوں ملے؟ مطلب آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ابھی وہ سمجھ رہے ہیں دے آر آن ٹاپ آف دا ورلڈ, ہر چیز ان کے فیور میں جا رہی ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ان کے فیور میں جا رہی ہے, جنگ ہوئی انڈیا سے اس سے بھی بہت پازیٹیو ریزلٹس ملے حکومت کے لیے, کوئی اسٹریٹ پریشر بھی نہیں ہے, یا تو ہے نا اسٹریٹ پریشر ہو ہر روز کچھ نہ کچھ ہنگامہ کوئی کراچی میں یا لاہور میں یا کہیں تھوڑا بہت بھی ہو رہا ہو, کوئی پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر ہو رہا ہے, نتھنگ از ہیپننگ. سو اٹس آل پیس ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ. سپریم کورٹ کا آپ کو پتہ ہے حال کیا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ جاتے ہیں, انپریسیڈنٹڈ ہے. مطلب ایسا مطلب دا امیجز جسٹ شوڈ کہ پاکستان میں اس وقت انصاف کس لیول پر آ کے کہ اگر ہائی کورٹ کے ججز کو انصاف نہیں مل سکتا تو باقی عام کسی پولیٹیکل پارٹی کو, عمران خان کو کیوں انصاف ملے گا؟ سو دیر از نو اسپیس فار عمران خان. اب اس میں یہی ہے پیشنس کی جنگ ہے. میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں فواد چودھری سے کہ ڈنڈا بھی کتنی دن تک اٹھائیں گے. وہ ابھی بالکل تیار ہیں, فریش ہیں, ان کو ڈنڈا وہ دوبارہ مارنا پڑا وہ دوبارہ ماریں گے, گولیاں دوبارہ چلانی پڑی دوبارہ چلائیں گے, بیکاز دس از واٹ the survival of the present regime is کہ اسی میں ڈنڈا چلانے سے اور آواز بند کرنے سے, دھمکیاں دینے سے, لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے اسی طرح سے چلتا رہے گا. اور it has worked for the government. لیکن اس میں جب ہم پرائر ایڈمیشن کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, بٹ وین وی سی کہ علیمہ خان صاحبہ پرائر ایڈمیشن کر رہی ہیں باہر آ کر کے, ہمیں لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں بھی سزا ہو جائے گی. دیکھیں اب عدالتوں پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے, اور انہوں نے خود بھی کہا کہ ہمیں ہے بھی, اور ہم نے دیکھا بھی خان صاحب وہ جو 8 مقدمات میں ان کو ضمانت بھی ملی تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ویٹ والا سین ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس سے, اسپیس لی جاتی ہے. اسپیس آپ کو کبھی بھی گورنمنٹ پلیٹ میں بیٹھ کے نہیں دے گی کہ اچھا چلے ٹھیک ہے یار ہم برابری کی سطح پر, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو خان صاحب اسپیس بنانے کے لیے بھی تو کچھ نہیں کر رہے نا. دیکھیں میں ابھی وہی سوچ رہا ہوں کہ جس طرح پی ٹی ایم جب بنی تھی, پاکستان مسلم لیگ میں تھا اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو ایک امپیکٹ تو کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا کہ ملتان میں آج جلسہ ہے, بڑے جلسے کر رہے تھے, کوئٹہ میں کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, ریلیز ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ ہوتا تھا فیصلہ آباد پہ, اور حکومت کے اوپر دباؤ رہتا تھا. اور اس دباؤ کے نتیجے میں اور مزاحمت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ پیش رفت تو ہونی شروع ہوئی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن اب تو ظاہر ہے کوئی پریشر ہے ہی نہیں. ایک کوآرڈینیٹڈ آپ ایک جلسہ بتا دیں, جو میرا خیال ہے, مجھے تو نہیں یاد ہے کہ کے پی کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی نے پچھلے 1-1.5 سال سے, اب وہ ساری سپورٹ جو فواد چودھری بھی کہتے ہیں, جو فیبری 2024 میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالے تھے مشکل ترین حالات میں پی ٹی آئی کے لیے, اگر وہ ان کا آپ بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے. پھر تو یہی تصور کیا جائے گا کہ اوپر عمران خان ہے, نیچے ورکرز ہیں, اور باقی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو اب بیچ میں جنہوں نے ایکچولی موبلائز کرنا ہے وہ تو مائنس ہو گئے. لیکن بڑا ایک انٹرسٹنگ کوسچن میں چاہوں گی کہ دونوں اس پہ رائے دیتے ہیں. فواد صاحب پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو ایک تو موبلائزیشن میں آپ بہت دفعہ متعدد بار بھی بتا چکے کہ کیا فیلئر ہے, لیکن اس میں ایک چیز عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا بھی ہے, جس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی انویسٹیگیشن بھی ہوئی خان صاحب سے کہ کون چلا رہا ہے, کہاں چلا رہا ہے, تو انہوں نے نام تو خیر نہیں بتایا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں کہ جب بہت تلخی ہے, اب کچھ باتیں کہہ دینی چاہیے, کچھ کو پی لینا چاہیے, وہی بہتر ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, اس تلخی میں یہ ماحول بنانا تو عمران خان صاحب کی پارٹی کا کام ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ماحول بنانا, یا وہ تو پھر آپ نے جو پہلے ابھی سوال پوچھا نا, زبیر صاحب جواب دے رہے تھے کہ جو سپیس بنانی پڑتی ہے, سو کیا خان صاحب سپیس بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ آنسر از نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو چکی ہے, 2 بار نہیں 3 بار ہو چکی ہے, اور میں نے ان کو جب یہ بات کہی ہے کہ جب تک ہم اپوزیشن الائنس نہیں بناتے, حکومت کے ساتھ بات چیت شروع نہیں کرتے, تو سپیس کریٹ نہیں ہوگی. لیکن خان صاحب نے مجھے تو کہا کہ اچھا چلو اس پہ سوچتے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ تحریک کا اعلان کر دیا. میں ناؤ کمنگ بیک ٹو مائی ارلیئر جو آبزرویشن ہے, میں سمجھتا ہوں خان صاحب کسی سپیس کرانے میں, پالیٹکس کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے.
وہ دلچسپی رکھتے ہیں عوام کی قوت کے اوپر جو ہے وہ کب. لیکن فواد صاحب عوام کو باہر بھی تو اسی جماعت نے نکالنا ہے نا, ہم اس پہ تو شک نہیں کر رہے پاپولیرٹی پہ. نہیں وہ نہیں, اب وہ دیکھو نا, آپ یہ کہہ رہی ہیں, بات آپ کی بالکل صحیح ہے, وزن ہے آپ کی بات میں کہ تنظیم ہوگی تو لوگ نکلیں گے نا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو تنظیم ہے وہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ الٹیمیٹلی خود باہر نکلیں گے. جو انہوں نے پرسوں جو اپنی آخری جو بات پچھلی دفعہ جو بات آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی باہر نکلیں گے. اچھا, اب یہاں پہ میری نظر میں جو حکومت اور حکومت جو اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں ان کی سوچ یہ رہی ہے, شروع سے دو باتیں تھی نا, ان کی تین باتیں ہیں. پہلی بات تو ہی عمران خان جیل نہیں جا سکتے اور یہ ٹوٹ جائیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ ہم پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. اور تیسری بات اب ان کی یہ ہے جس کے اوپر ایک فرم ہے, یہ جو زبیر صاحب نے بات کی نا کہ وہ تھکیں گے نہیں, دوبارہ ڈنڈا نکال لیں گے اور اسی طرح کریں گے. ان کی پالیسی کے اندر بڑی واضح یہ چیز ہے کہ یہ لوگوں کی کوئی حیثیت وغیرہ نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ جب بھی کریں گے ان میں کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلے گا. Now this is actually very very I would say dangerous. اگر میں حکومت کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ ان ٹرمز میں and after listening to this I urge to ask, مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, وہ بریک بھی مجبوری ہے ہماری, ساڑھی لیندی بریک پہ چلے جاتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے کچھ سوال رکھ دیتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن الائنس بنانے میں کون رکاوٹ ہے. ایک تو یہ سوال لے لیں. دیکھیے خان صاحب نے اگر دروازے بند کر دیے, ناظرین آپ کے لیے بھی ہے, اور بات نہیں ہو رہی ہے اور پھر یہ ایسے ہی چل رہا ہے, تو گورنمنٹ کو کون سا ایسا انکمفرٹیبل پوائنٹ ملے گا, کیونکہ ابھی تو بہت ساری چیزیں کمفرٹیبل زون میں چلی گئی ہیں, پھر یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ جو آپریشن کے حوالے سے خان صاحب کا ایک موقف ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سوالات میں نے کیے تھے. محمد زبیر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, بتائیے گا یہ اپوزیشن کے لائنس تو کافی دفعہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں, آپ بھی شامل تھے, پریس کانفرنسز بھی ہوئی اور پھر کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے, لیکن بن نہیں پاتا الائنس, جڑ نہیں پاتی تمام جماعتیں اپوزیشن کی, وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ اپوزیشن الائنس جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ کافی ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہے جس قسم کی اپوزیشن الائنس فواد چودھری بات کر رہے ہیں. اس میں تو کچھ انڈیویژلز ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. محمود اچکزئی ظاہر ہے وہ ٹاورنگ پرسنالٹی ہے اور بہت ظاہر ہے ان کا ایک لیول ہے پاکستانی پولیٹکس میں. اس سے قطع نظر اسد کیسر صاحب ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں اس الائنس کا. مصطفیٰ کھوکر صاحب ہیں. سو اس حوالے سے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں انڈیویژلز, بٹ جو اپوزیشن الائنس جس کی فواد چودھری بات کرتے ہیں اور میں بالکل متفق ہوں کہ اس کے لیے آپ کو پھر جماعت اسلامی اور پی ایم ایل فنکشنل اور وہ تمام جماعتیں جو ہیں جو اس وقت ٹریجری بینچز میں نہیں بیٹھی ہوئی, جمعیت علماء اسلام ہیں, فضل الرحمان صاحب ہیں. سو ایک کامن منیمم ایجنڈا ہوتا ہے. جب بھی پاکستان کی سیاست میں آپ نے دیکھا ہے, آپ 60 کی دہائی میں جا کے پڑھ لیں ایوب خان کے خلاف یا اس کے خلاف جو بنا تھا بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی موومنٹ تھی, یا 80 کی دہائی میں ضیاء الحق کے خلاف, یا جو بھی اس کے بعد بھی بنی, ایک منیمم کامن ایجنڈا ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم بالکل مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بٹ یہ جو سسٹم ہے دس از اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ ہے پاکستان میں مسلط, اس میں کوئی آزادی نہیں ہے, یہ جنگ ہے, بیٹل فار سروائیول. یہ منیمم بیئر منیمم کیوں نہیں سلیکٹ ہو پا رہا, یا اس پہ اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ تو پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے, ان کو ایفرٹ کرنی ہے نا. پی ٹی آئی ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ اور سب کے پاس جانا ہے. پی ٹی آئی سے جو بھی اگر کنسرنز بھی ہیں لوگوں کے تو اس کو ایڈریس کرنا ہے تاکہ ان کو کانفیڈنس دیا جا سکے کہ جی یہ جو ہے اس میں جو فائدہ اگر ہوگا, اگر حکومت کو ٹاپل, اگر اس سسٹم کو ہٹا دیا تو صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا. ظاہر ہے سب تحفظات آتے ہیں نا, سب اپنی اپنی پرائس بھی مانگتے ہیں. یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ایفرٹ پٹ کرنی ہے وہ لیک کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں, اس طرح پی ٹی آئی کو کرنی ہے, پی ٹی آئی کو کرنی ہے. فواد چودھری صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے 100% بالکل صحیح بات ہے نا. پی ٹی آئی کی ناکامی ہے, دو بڑی ناکامیاں ہیں پی ٹی آئی میں ظاہر ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی میں جو کہ سمپل بات ہے, جب عمران خان نے جو کارڈر کریٹ کیا ہے پی ٹی آئی کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ الائنس نہیں بنا سکتے؟ کیا عمران خان کو ان کی کیپیسٹی کا علم نہیں ہے؟ آنسر از کہ ایگزیکٹلی پتا ہے.
کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان نہیں جانتے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا کیا کیپیسٹی کیا ہے اور یہ کیوں یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اب میرے خیال میں آئی کین بی ٹوٹلی رانگ بٹ میرے خیال میں عمران خان جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک عوامی اس کے بغیر جو ہے وہ تیار نہیں ہے. جس قسم کا لانگ ہال کے لیے مینٹلی وہ تیار ہیں, جس قسم کی وہ پریکٹس ان کی ہے, وہ دیکھیں وہ نہیں اس پہ تیار. ہی وانٹس ٹو پلے a long innings, not with the standing government, جو مرضی آئسولیشن پہ رکھ لے انہیں, ان پہ ظلم کر لے, زیادتیاں کر لے, and he wants to bring government on its knees. اب اس میں دیکھیں سمپل بات ہے, ظاہر ہے کہ میں اگر ہوں یا زبیر صاحب ہوں تو ہم تو پولیٹیکل سولوشن چاہیں گے نا, ہم تو پالیٹیشنز ہیں اور ہم تو چاہیں گے کہ ایک ساری جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ اکٹھی ہوں. آل پاورفل نہیں ہوتے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرابلم یہ ہے اور ایڈوانٹیج بھی یہ ہے کہ کوئی انڈیویجول آل پاورفل نہیں ہو سکتا. اور آپ چاہے یہ نظام ہے نا, اس نظام میں دیکھیں کتنی جو ہے وہ پاور کانسنٹریشن ہے, لیکن یہ کینالز نہیں بنا سکے سندھ میں. ایک انہیرنٹ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کی سائڈ سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں زبیر صاحب نے جیسا پہلے ایکسپلین کیا کہ ان کا تو کوئی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ستے خیرن, ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہے, ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے, کیا باقی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لوگوں کی کیا حیثیت. بٹ فواز چودھری صاحب اس سے پہلے محمد زبیر صاحب اور آپ نے دونوں نے کیٹیگوریکلی اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن تھی بھی نہیں. پاکستان تحریک انصاف جب بات کرتی تھی, عمران خان صاحب آتے تھے خطاب کرنے کے لیے, پریشر ہوتا تھا گورنمنٹ پر, اسٹیبلشمنٹ پر, ایک امپیکٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا. وہ ختم ہو گیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. یہ وی نیڈ ٹو کیپ دس ان مائنڈ کہ اب وہ پریشر اس طرح محسوس نہیں کرتے. نہیں, بالکل آپ کی بات غلط ہے. اگر پریشر ختم ہو جاتا تو یہ عدالتوں میں جو ہے وہ ٹویٹ بند کروانے جاتے. اگر پریشر ختم ہو جاتا تو ملاقاتیں ختم ہوتی. پریشر ختم ہوتا تو میڈیا کا یہ اتنا بڑا جو ہے وہ سینسرشپس ہوتی ہیں جو ابھی آپ لوگوں کے اوپر اس وقت جو میڈیا کا حال ہے, پریشر دیکھیں بہت زیادہ ہے. پرابلم ہی اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ جو ایک انٹرنل پاکستان کے اندر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا سمرنگ ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ پانی ابال رہا ہے. یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے جو جس سچویشن میں ہم ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں بڑی عزت ملی ہے. سعودی عربیہ والا جو ابھی ہمارا ہوا ہے, انٹرنیشنلی ہمیں بڑی عزت ملی ہے, لیکن پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ تو سمر کر رہی ہے اور وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں. ٹھیک ہے. اور اس نہ اچھے ہونے میں محمد زبیر صاحب, ڈو یو سی خان صاحب کمنگ آؤٹ آف جیل اینی سون؟ دیکھیں میں ایک چیز اور فواز صاحب کہہ رہے ہیں آنے نہیں دینا. جی زبیر صاحب دیکھیں وہ آنے ہی نہیں چاہ رہے. دیکھیں عمران خان اگر آنا, زبیر صاحب صرف 10 سیکنڈ میں یہ فروا کی بات کو کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کا اپنا جیل میں آنے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ کل نواز شریف کی طرح کہیں کہ میں باہر چلا جاتا ہوں, وہ کل باہر آ جائیں گے. یہ تو بیسٹ سوٹڈ ہے نا عمران خان کو, بٹ ایشو ہے وہ تیار نہیں ہے. لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے فواز چودھری صاحب, لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے. محمد زبیر صاحب وہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے باہر؟ اچھا میں اس سے پہلے دیکھیں وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہی از ریڈی ٹو پلے اے لانگ اننگس. حالانکہ میرے نزدیک ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, ایج از ناٹ آن ہز سائڈ. So what was true for Nawaz Sharif 20 years, 25 years ago, he could wait, he could show patience. تو یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پرسیپشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لوگوں کی جو اینگر ہے نا, وہ ایک اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی معیشت کے ساتھ, کہ جی ان کے لیے مشکلات کتنی ہیں. اب حقیقت یہ ہے کہ جتنا خراب ہو گیا تھا پاکستان پچھلے 2 سال میں 2.5 سال میں, ابھی بھی بہت زیادہ تر انڈیکیٹرز جو لوگوں سے ڈائریکٹ تعلق ہے وہ خراب ہی چل رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک پرسیپشن بلٹ اپ ہو رہا ہے, اور پرسیپشن بلٹ اپ ہو رہا ہے کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. اب آج ہی کی ایک نیوز ہے جس طرح لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی,
اب لارج اسکیل میں 37 منتھس کے بعد وہ ریباؤنڈ کیا. اب 37 منتھس میں اتنا نیچے جب کچھ چلا جائے گا تو اس کے بعد ریباؤنڈ ہی ہونا ہوگا نا. بٹ دی گورنمنٹ نہیں آپ کریکٹلی سیٹ. لیکن ہاں وقت ختم ہو گیا. آئی وش آئی کوڈ ہیو مور ٹائم ود یو. بڑا اچھا لگا, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جو پولیٹیکل اس وقت سچویشن چل رہی ہے, اینڈ وی جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ ان فیچ سم ریزلٹس ایز ویل کہ اللہ کرے کہ ملک کے لیے کوئی بہتر ہو جائے. لیکن بہرحال جو بھی چیزیں ہیں, پانی کا بلبلا ہرگز ثابت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب یہ پھٹے گا تو حقیقت سے سامنا ہوگا, پھر بہت ساری سوالات اٹھیں گے اور وہ اچھے نہیں ہیں. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ایک جانب پاکستان کی اڑان جاری ہے تو دوسری جانب امریکہ کی بھاگ دوڑ بھی عروج پر ہے. پاکستان نے اپنی سالمیت کی حفاظت کرتے ہوئے انڈیا کو جو دھول چٹائی, اس کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے, اور امریکہ نے ڈبل گیم کھیلتے ہوئے خود عرب ممالک کو سیکیورٹی دینے کا معاہدہ کیا اور اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں کھلی چھٹی بھی دے دی, جس سے امریکہ کی ساکھ کمزور ہو گئی. اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی برطانیہ جا رہے ہیں تو کبھی کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں. ٹرمپ کو اپنی معیشت بھی بچانی ہے, اپنے لیے معاشی منڈیاں بھی ڈھونڈنی ہیں, اور خطے میں اثر رسوخ بھی قائم رکھنا ہے. اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو اب افغانستان میں بگرام ایئر بیس کے لیے تشویش لاحق ہو چکی ہے, مگر اس کے لیے طالبان نے دو ٹوک انکار کر دیا ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس نہیں ملے گی. ٹرمپ کی جارحانہ پالیسی افغانستان میں کسی نئی جنگ کا بیچ بو سکتی ہے, مگر اس وقت پاکستان کو خطے میں جو اہمیت مل چکی ہے اس سے عالمی طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل چکا ہے. پاکستان غزہ کی آواز ہر جگہ بلند کر رہا ہے, عرب ممالک کے ساتھ سیکیورٹی کے معاہدے کر رہا ہے, اور UN میں مسلم ممالک کی بھرپور اور توانا آواز بن کے سامنے آیا ہے. آج برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور پرتگال سمیت کئی مغربی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کر لیا. UNO اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کر رہا ہے اور جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, مگر امریکہ اسے ویٹو کر دیتا ہے. موجودہ عالمی صف بندی اور ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پاکستانی سفیر برائے امریکہ, سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی ہیں, سردار مسعود خان صاحب. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے وقت نکالا. معذرت. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہم ایک پیراڈائم یا یوں کہہ لیں کہ پاور شفٹ دیکھ رہے ہیں in the middle of all the chaos that has been going in the world, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خاص کر کے پیلسٹائن کی ریکگنائزیشن کا ایشو بنا ہے اور اس پہ پھر آسٹریلیا, برطانیہ سب نے اپنا موقف دیا, اور کہا ہی جا رہا ہے کہ UN میں باقی دیگر ممالک بھی جو ہے سینٹرل یورپ اور ایسٹرن یورپ وہ بھی شاید اس کو ریکگنائز کر لیں گے, یہ سالویبل ہو جائے گا پھر ایشو؟ دیکھیے, ایک تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ یہ ریاستیں فلسطین کو تسلیم کر رہی ہیں, اور انہوں نے دیر سے فیصلہ کیا لیکن درست فیصلہ کیا ہے, کیونکہ اب تک جتنی بھی ریاستیں تھیں جو فلسطین کی حامی تھی یا جن نے فلسطین کو تسلیم کیا ہوا تھا, وہ تیسری دنیا کی ریاستیں تھیں, یا اسلامی ریاستیں تھیں, یا پھر جو ہے لاطینی امریکہ, افریقہ سے وہ غیر مسلم ریاستیں تھیں جو تیسری دنیا سے ان کا تعلق تھا. تو اب مغربی ریاستیں جو ہیں جنہوں نے اصل میں اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین پہ پناہ دی تھی, اس کے اوپر اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا, تو انہوں نے اس کے یہ قتل و غارت گری, اس کے بعد نسل کشی غزہ میں بالخصوص, اور پھر جو ہے ان کے جو ظالم ہیں وہ مقبوضہ فلسطین میں بھی جاری رہے. اس کی وجہ سے پورے مغربی ممالک میں ایک بہت بڑا رد عمل ہوا, منفی رد عمل حکومتوں کے خلاف, اور حکومتیں ایک طرف کھڑی تھیں جو اسرائیل کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی, اور دوسری طرف جو تھے جو عام شہری وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناقابل برداشت ہے اور یہ ناقابل قبول ہے, اس قسم کی جو ہے اس قسم کے حقوق انسانی کی خلاف ورزی یا جن کو وہ کرائمز کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے مجبور ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ اچھا فیصلہ ہے. شاید وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری موقع ہے کہ آپ دو ریاستی فارمولے کو عملی جامہ پہنا سکیں, تو اس کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں اس سلسلے میں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ زمینی حقائق ایک فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے, اور زمینی حقائق اسرائیل نے تشکیل دیا ہے. یعنی صرف جو ہے اکتوبر 7 2023 سے لے کر نہیں, بلکہ برسا برس اس نے محنت کی ہے, اس نے غیر قانونی بستیاں آباد کی ہیں مقبوضہ فلسطین میں, اور اب 67 کے بعد تو نقشہ ہی بدل دیا. کریکٹ جی, تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کا کوئی ریاست کا نقشہ نہیں بن رہا, کوئی ڈھانچہ نہیں بن رہا کہ اس کی سرحدیں ہوں, اس کی سرزمین ہو. اور پھر اس میں بہت ساری ویری رائٹ اباؤٹ اٹ باریکیاں بھی ہیں, خوشائند ہے یہ, لیکن باریکیاں ہیں کہ کیا پھر اگر اسٹیٹس بنتی ہیں دو اسرائیل
पैलेस्टाइन, तो क्या ये 1967 वाली पोजीशन उससे पहले वाली पोजीशन पे बनेंगे, उसके बाद वाली पोजीशन पे बनेंगे? क्योंकि फिर तो बहुत सारी और तब्दीलियाँ इंटरनेशनली करना पड़ सकती है, लेकिन पहला स्टेप ये कि सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर के लिए कोई राह निकल जाए। अच्छा सरदार मसूद साहब, अमेरिका जो है, वाई अमेरिकन एंड बिलखुसूस स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ सो इंटरेस्टेड इन बगराम? हमने देखा पुतिन साहब के साथ उनकी बात नहीं बनी, वो अलास्का समिट वाली, फिर वो अपने आप को पीस मॉन्गर कहते हैं, जंग तो रुकवा दी उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही हैं जिस पे वो किरदार अदा नहीं कर पाए। ईरान पे सेक्शंस हैं, इसराइल को वावा है, अब ये वापस एंट्री क्यों मारना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? देखिए, पस पर्दा गुफ्तगू होती रही है अफ़गान तालिबान में और अमरीकी हुकूमत में, यानी इनके एलची एक दूसरे के साथ मिलते रहे मुख्तलिफ जगहों पे, और ये जो है इनके पहले से भी ताल्लुकात थे। सदर ट्रंप के आखिरी दौर में दोहा में इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको अमली जामा सदर बाइडन ने पहनाया था, और सदर ट्रंप जो है सदर बाइडन के इवैक्यूएशन पॉलिसी या विड्रॉल की पॉलिसी के बहुत बड़े नाक़िद थे, और इस हवाले से भी कि बगराम उनको क्यों दे दी तालिबान को और असला क्यों छोड़ के गए, और इस वजह से जो है वो दोबारा जो है वो कहते हैं कि ये एयरबेस हमारी है, हमने इसे मेहनत से बनाया था, $7.5 बिलियन का असला यहाँ छोड़ के गए थे, तो वो कहते हैं कि हम अपना असासा वापस लेना चाहते हैं। लेकिन इससे बढ़ के उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो चीन के ऊपर निगाह रखना चाहते हैं, क्यों कहते हैं कि 1 घंटे की मुसाफत से वहाँ चीनी जौहरी असला बना रहे हैं, जौहरी असला बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है उन्होंने सख्त पैगामात भी दिए हैं सदर ट्रंप ने। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत बुरा होगा तालिबान को अगर वो मानेंगे नहीं। तालिबान ने कहा कि जैसा कि आपने खुद कहा कि उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया कि हम तो ऐसी बात मानने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप तिजारत करना चाहते हैं, हमारे साथ माशी ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी अब खुद मुख्तारी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को किसी तरीके से मजरूह नहीं होने देंगे या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो तनाबे खिंच चुकी हैं और दोनों तरफ, लेकिन उसके बाद जो है इसका कोई हल अभी नज़र नहीं आता। अमेरिका की रियासत एक तो हमें सामने नज़र आती है, गहरी रियासत है, डीप स्टेट है। तो डीप स्टेट ये क्यों फैसला कर रही है? और फिर ये है कि यहाँ सिर्फ जो है चीन एक जौहरी रियासत नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी दो जौहरी रियासतें हैं, और थोड़ी से आप शुमाल की तरफ जाएं तो वह रशियन फेडरेशन भी है। तो ये जो है ये ख़ित्ते को दोबारा से एक स्ट्रेटेजिक जंग का शिकार कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान उससे बराह रास्त मुतासर होगा दहशतगर्दी की जंग के दौरान। और आई थिंक वो चाइना का जो ये फॉर्मूला था जिस बगराम एयरबेस का हम तस्करा कर रहे हैं और आप बता रहे हैं, वहाँ से वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा भी गुजरना है जिस पे पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान जो है काम भी कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस एज वेल। लेकिन चूँकि हम ट्रंप साहब का जिक्र कर ही रहे हैं सरदार साहब, तो ये भी बताते चले कि यूएनओ में असेंबली का जो इजलास है उसमें साइड पर जो साइड मुलाकातें हैं, मीटिंग्स हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे। क्या कोई तब्दीली आएगी या पाकिस्तान का जो असर रसूख इस वक्त अरब में है, स्पेशली सऊदी अरब पाकिस्तान पैक्ट के बाद, वो कोई उसके बारे में कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब से रिएक्शन? जी बिल्कुल रद्द अमल होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने कहा था कि ये साल पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बेहतर हुए, मार्का हक के बाद हमारी वैसे भी दुनिया में शोहरत फैली है, और उसके बाद जो है हमें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और फिर जो है जो सऊदी अरब खलीजी रियासतों में जो अभी हमारा ब्रेक थ्रू हुआ है उसकी वजह से, और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हुए हैं, और खलीजी रियासतें भी जो है इस माहदे की हामी हैं, तो इसकी वजह से पूरा नक्शा बदल गया है। इसमें इसराइल को पैगाम गया है, एक पैगाम जो है हिंदुस्तान को गया है, एक पैगाम अमेरिका को गया है कि, और वो खलीजी रियासतों की तरफ से गया है कि अगर आप समझते थे कि हम सिर्फ आपके ऊपर इन्हिसार करेंगे तो ये बात दुरुस्त नहीं है, हम दाएं बाएं देख सकते हैं। और 9/11 के बाद उन्होंने दाएं बाएं जो देखा था, मुझे पता है, मैं इसका यानी शाहिद हूँ, तो उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ देखा था, रूस की तरफ देखा था, चीन के साथ उनके माशी ताल्लुकात ही रहे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कवर था वो इनसे चाहते थे। तो ये जो है
پاکستان کی تو ساکھ بڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں یہ بات ضرور زیر بحث آئے گی. صرف ہمارے حق میں اس وقت چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہمارے بھی اچھے تعلقات کا دور گزر رہا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی کشیدگی نہ ہو، لیکن اسرائیل اور ہندوستان ضرور واشنگٹن میں جا کے بھڑکائیں گے سینٹ کو، ایوان نمائندگان کو، ان کی انتظامیہ کو، کہ یہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ امریکہ کو پہلے ہی جو ہے اور اگر باقی خلیج ممالک یہ پرپوزل پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں جیسے سعودی نے کیا، تب بھی امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ ہوگا، مسئلہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سعودی عرب این پی ٹی اسٹیٹ ہے، ہم نان این پی ٹی اسٹیٹ ہیں، اور اس کے اوپر کیا سارائی بھی ہوئی ہے اور بیانات بھی آ گئے ہیں. یعنی مطلب ہے سرکاری وزیر دفاع نے اس پہ بات بھی کی ہے، برائے سے بھی، اور ادھر بھی جو سعودی عرب جو ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے اس سے باہر نہیں ہے، ہر چیز شامل ہے اور ہر قسم کی جو ہے صلاحیت اس میں شامل ہے. یعنی مطلب ہے کہ اسٹریٹجک بھی ہے اور روایتی بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ تشویش وہاں پائی جائے گی. اور پھر یہ کہ وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کلب کتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا. کیا اور مسلمان ممالک جو عرب ممالک نہیں ہیں یا خلیجی ریاستیں نہیں ہیں، ترکی اور مصر فار انسٹنس، اگرچہ مصر بھی جو ہے امریکہ کے بہت قریب ہے، یا جنوب مشرقی ایشیا کے جو مسلمان ممالک ہیں، کیا وہ اس قسم کے کسی پیکٹ میں شامل ہونا چاہیں گے؟ کیا یہ کوئی نیٹو کی شکل اختیار کرے گا؟ کیونکہ جو زبان یعنی کہ استعمال اگر یہ سعودیہ کی حد تک ہے تو پھر تو امریکہ از فائدڈ، لیکن اگر خلیج کے باقی ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ پرابلمٹک ہو جائے گا. سردار مسعود خان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں، اور دیکھیں گے آنے والے وقت میں، چونکہ بہت سارے خلیج کے ممالک انٹرسٹڈ بھی ہیں اور ایکچولی اپ گریڈیشن کی طرف بھی آ گئے ہیں، دوبارہ سے ری تھنک بھی کر رہے ہیں چیزوں کو کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے معاہدے کر کے کیا کیا، کیا حاصل وصول ہوا ہے، اور پاکستان ایک ابھرتے ہوئے ستارے کی طرح ان کی مدد کے لیے موجود ہے. اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.